اب میں کویت سے آن لائن ہمارے ساتھ اسکالر موجود ہیں ڈاکٹر جعفر سمدانی گیلانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور ہمیشہ رحم ہی فرمانے والا ہے۔ بسطتم فی العلم والجسم اقبال اکیڈمی کی طرف سے منعقد کیے جانے والے اس خصوصی سیشن میں جہاں ماہرین اقبالیات اور شناسان اقبالیات موجود ہیں، ان کے سامنے ہم صرف سبق سنانے کی کوشش کریں گے، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اقبال کی فکر کا یہ فیض اور یہ فیضان جوانوں میں اور نوجوانوں میں ویسے ہی جاری و ساری رہے گا جیسے یہ اول یوم سے اقبال کی امید اور یقین تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فضل الرحمان فاضل صاحب کی فارسی زبان کی گفتگو اتنی شستہ، دلچسپ، جاندار اور بلیغ تھی کہ دل کر رہا تھا کہ انہیں بار بار سنا جائے، بار بار سنا جائے۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ میرے آج کے موضوع علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کا پیغام نوجوانان اور عالمی نوجوانوں تحریکوں پر اس کے اثرات۔ فاران کی چوٹیوں سے بلند ہونے والی صدا جو تا قیام قیامت حق و باطل کے درمیان ہمیشہ حد فاصل بنائے رکھے گی، مشرق میں وہ صدا اپنے وارث پیکر اقبال کی صورت میں جب ابھرتی ہے وہ پیکر، وہ ذہین، وہ فہیم، وہ فریس، وہ اقلیم سخن، ہدایت کے بلاغت، نابغہ روزگار، گنجینہ علم و ادب و انقلاب علامہ محمد اقبال کی صورت میں ابھرتی ہے، جو جوانوں میں اوصاف حمیدہ و جمیلہ و جلیلہ، اخلاق کے سلیم و حلیم و پاکیزہ سے متصف جوانوں کو مسلسل صورت شاہین عمل پہم کا درس دیتے ہیں، جو درخشندہ ماضی کا علم اٹھائے تسخیر کائنات کے لیے انہیں پرعزم کرتے ہیں، جو ملت اسلامیہ کے لیے خنجر حلال اور تحرک استغنا کے ساتھ ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے لیے ہر دم، ہر رنگ، ہر روپ، ہر رعنائی میں اول العزمی کے ساتھ آگے بڑھنے کا درس دیتے ہیں، وہ قوت ایمانی، رزق حلال، پاکیزہ اخلاق، مغرب کی اغیار اور اخبار کی چیرہ دستیوں سے بلند تر ہو کر عظمت رفتہ کا درس دیتے ہیں، اور وہ اقبال نوجوانوں کو نا امیدی، مایوسی، محرومی، بزدلی، کم ہمتی، سستی کی کسی بھی قسم کی کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں۔ وہ نوجوانوں کے اندر جوہری خودی، خود اعتمادی، شاہین صفاتی، نظریاتی، فکری اور روحانی بیداری، قلبی سکون، عملی زندگی، قوم اور انسانیت کی خدمت، عشق رسول سے پیراستہ، امید اور خودی اور یقین کی قوت کے ساتھ آراستہ، سائنسی اور فکری ترقی کے علم کے ساتھ امت مسلمہ کی وحدت اور آزادی اور بغاوت کے جذبے پر عمل پہم اور استقلال کے ساتھ بلند حوصلگی، اول العزمی اور بلند پروازی عطا کرتے ہیں۔ یہ وہی صدا ہے جو جب فاران کی چوٹیوں سے ابھری تو اس وقت اپنے اندر وہی کیف رکھتی تھی جو اصحاب کہف کے جوانوں کے اندر ایمان کو بچانے کے لیے تھا۔ یہ وہی کیف ہے جو نمرود کی آگ میں ابراہیم کی صورت میں جاتا ہے۔ یہ وہی کیف ہے جو فرعون کی صورت کے سامنے موسیٰ بن کر للکارتی ہے۔ یہ وہی کیف اور صدا ہے جو وادی غیر ذی زرع میں اسماعیل بن کر استقلال کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کا ثبوت دیتی ہے۔
یہ وہی کیف اور سرور ہے جو بنی اسرائیل کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی پکار بنتی ہے، اور یہ وہی صدا ہے جو فاران کی چوٹیوں سے جب ابھرتی ہے تو اپنے سامنے حق و باطل کی وہ حد فاصل تعمیر کرتی ہے جو تا قیام قیامت ہمیشہ حق و باطل کے درمیان تمیز سکھاتی رہے گی۔ بیکر اقبال میں نمودار ہونے والی اور ابھرنے والی وہی صدا جب اقبال کی صورت میں سامنے آتی ہے تو اقبال نوجوانوں میں وہ داعیہ بیدار کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری کرگے ظالم عشوت پرہیزگار، کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ وہ جوانوں کے اندر زندگی کی وہ چمک دوڑاتے ہیں کہ زندگی ہو میری پروانہ کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو محبت یا رب، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، وہ سوز و گداز والا دل کہ اے پسر ذوق نگاہ من بکیر سوختن در لا الہ الا ازمن بگیر، کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ جوان کے اندر فرزند کے اندر وہ داعیہ، وہ خمیر، وہ مٹی، وہ سوچ، وہ خمیر پیدا ہو جائے جو آگے چل کر اس کی کردار سازی کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگاہی، اور خال خال نظر آتے ہیں مجھے وہ کرتے ہیں جو ظالم اپنے اشک سحرگاہی سے وضو، اور اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اس لیے کہا کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیداغ ضرب ہے کاری، اور پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، شاہین بناتا نہیں آشیانہ، اور عمل پہ ابھارتے ہیں اس صفت کے ساتھ کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، یہی ہے مقصود فطرت، یہی ہے رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، اور تعمیر شخصیت کے باب میں وہ اساتذہ اور مدارس، جامعات، کلیات، ان کے فرائض سے بھی کسی بھی لمحہ وہ صرف اعتنا نہیں بخشتے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور مدارس کو مخاطب کر کے کہا شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، اور کہتے ہیں خوش تو ہیں ہم جوانوں کی ترقی سے، مگر نکل جاتی ہے لب خنداں سے یہ فریاد بھی ساتھ، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور وہ اپنے جوان کو اور نوجوانوں کو اس دائیے کے ساتھ اغیار احبار سے بچاتے ہوئے برسر پیکار رہنے کے لیے ہر لمحہ جد و جہد کے لیے وہ کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمان، جو بلند حوصلگی کے ساتھ اعلیٰ مقاصد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ کہتے ہیں کہ شاہین صفت ہے یہ نوجوان، تو کابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور جب یہ کردار، یہ کاٹ، یہ سوچ، یہ عمل، یہ فکر جوانوں میں آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، اور شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، اور اصل بنیاد رکھتے ہیں وہ جوان کو سمجھاتے ہوئے کہ اے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشی سے ہے، تلخ زندگانی انگبیں، جو کبوتر پہ جپٹنے میں مزہ ہے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ اسی مسلسل جہد مسلسل کے لیے وہ پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اور اقبال کو جو اس صدی، جو اقبال کی صدی ہے، اپنی فکر کے لحاظ سے اس لیے بھی ممتاز کرتی ہے یہ صدا، یہ پکار جو وارث فاران کی چوٹیوں سے ابھرنے والی فضا کی، کہ یہ صدی جو اقبال کی صدی ہے، اس صدی میں وہ جوانوں کو بامقصدیت مقصد والی زندگی گزارنے پر برانگیختہ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ ان کی ساری فکر اس بات پر ہے کہ نوجوانوں کے اندر زندگی کی جو چاند ہے، مقصد ہے، وہ کیسے بھر دیا جائے تاکہ وہ اپنے اس مقصد کے لیے جئیں، اس عروج کے لیے جئیں۔ وہ فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ،
صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ بھی کیوں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اور اس قلندر لاہوری کی جو آواز ہے، یہ میراث ہے، یہ وراثت ہے، اور اس کا فیضان سیلان اور جریان کا درجہ رکھتا ہے، جس کا فیضان ہر لمحہ اس مٹی میں، اس سوچ میں، اس خمیر میں، اس جوان میں جاری اور ساری ہے، سرایت کیے ہوئے ہے۔ اور یہ کلندر اقبال، کلندر لاہوری، جب یہ صدا ابھرتی ہے تو عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں ابن حزام بن کر ابھرتی ہے، سید قطب اور حسن البنا کی صورت میں انقلابی رنگ چمکاتی ہے، اور جب یہ فارس کے لوگوں کو مخاطب کرتی ہے تو خمینی اور علی شریعتی بن کر ابھرتی ہے۔ آبنائے ملاکا سے لے کر نہر سویز تک، خلیج بنگال ہو یا خلیج فارس یا خلیج عرب، اقبال کی یہ فکر آج عالم اسلام پر بسنے والا کوئی پڑھا لکھا، ذی شعور، ذی عقل، کوئی بندہ فکر اقبال سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر پاتا۔ اہل عرب کے ہاں محمد اقبال ایک معروف حوالہ ہے جو انہیں ہر لمحہ ملت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کے لیے ابھارتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ 300 سال سے ہند کے میخانے ہوئے بند، کیا مناسب ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساکی۔ اور یہی فضا جب فاران کی چوٹیوں سے ابھرنے والی صدا بلند کر رہی تھی باطل کے درمیان تمیز کے لیے اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، رضائے الہی کے حصول کے لیے اور اخلاق محمدی کے ساتھ متصف ایک نئے اخلاق کے انقلاب کے لیے، تو ایک جوان علی ابن ابی طالب نے اس پر لبیک کہا۔ اس صدا کو آج 1450 سال ہونے کو ہیں، لیکن محمد عربی کے اس انقلاب آفرین صدا کا فیض آج بھی ہر لمحہ جاری و ساری ہے، اور اسی فیض کا امین اقبال نوجوانوں کو کہتا ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، خاک عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی اسلام کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہوں تم کو نظر آئے مٹا دو۔ یہی اقبال نوجوانوں کے اندر مقصدیت برتا ہے۔ ضروری ہے اس سمر کی کہ اقبال اکیڈمی کی طرف سے منعقد کیے جانے والے ان پروگراموں میں ہم اپنے افریقی اور عربی سفارت خانوں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دے، تاکہ فکر اقبال کے فروغ کے لیے کام کیا جا سکتا، کہ ملت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کا وہ عمل اقبال اکیڈمی کے ذریعے جو 1948 میں قائد اعظم کی صدا کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، جاری و ساری رہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔